بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کی فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اس وقت کھل جائے گا۔ زیادہ برویل مرغی کا سالن کھانے سے آپ کی بال گر جائے گی۔ کڑوی بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی کا استعمال سے بال جھڑکنے لگ جاتا ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، وہ گنے کا رس پئیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے، ایسے افراد غمگین رہتے ہیں۔ بار بار سونگھنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ دل کی مریض کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں۔ کیلا کھانے سے شہوت کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ نہا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر سانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہے، وہ پھول مکھنے والے دودھ میں پکا کر کھا لیں، اس سے ان کی بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو، وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچہ خسخس پی لیا کریں۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر گرا لیتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھ، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کی پتہ والے پانی سے نہانے سے آپ کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کے اندر سے کوئی بیماری کھا رہا ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کی درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت سی افاقہ ہوگا۔ بانجھ پن عورت کو بکری کا گوشت کھلائے، اپنی خوراک حلال رکھے، دعا قبول ہوگی۔ خشک میوہ جات کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں تو ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن کی اندر کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آتی ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتی ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو، وہ بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ کچا سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے طاقت آتی ہے۔ جو عورتیں خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں، وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر نہار منہ استعمال کیا کریں۔ جس کی پیٹ میں رسولی ہو، وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ پی لیا کریں۔ ہر کھانے کے بعد کچھ میٹھا چکھ لینے سے بیماری قریب نہیں آتی۔ پیٹ کا درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھا لو۔ کیڑے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ کی چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگے تو آپ کو خون کی کمی ہو چکی ہے۔ اگر چھوٹے بچے میں خون کی کمی ہو، ان کو بطخ کی انڈے کھلایا کرو، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل ناک میں تیل لگانے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور کبھی بھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روٹی کھانے سے قبل لیموں کا ایک قطرہ چک لینے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ انار کی اندرونی چھلکا سمیت کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ ایک دن کا بچا ہوا کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ خطرے سے مت بھاگو، اس کا سامنا کرو، اس سے خطرہ آدھا ختم ہو جائے گا۔ اگر سامنا نہیں کرتے تو خطرہ اور بڑھے گا۔ چقندر اور ناریل کو ملا کر کھانے سے ہڈیوں کی جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے گال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ کاجو کا 2 دانے روزانہ چبا لیا کرو، حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ 70 سال تک کوئی بھی چیز نہیں بھولیں گے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کی گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے والے کو الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر دینے سے خارش نہیں ہوتی۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والے پانی پینا شروع کر دیں۔ شام کے وقت کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ جن کی آنکھیں دکھتی ہیں وہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگایا کریں۔ زیادہ نمک کے استعمال سے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل میں کاپور ملا کر متاثر حصے پر لگائیں۔ اگر معدے کی تیزابیت ہو جائے تو کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلسل اور زیادہ پیاز کھانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کریم یا ملائی کے اندر اگر تھوڑی سی چینی ڈال دی جائے تو یہ جلدی کھٹی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کا زیادہ معدہ خراب رہتا ہے وہ انگور کا لیا کریں۔